بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے یہ سوال سنجیدگی سے پوچھا ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ دولت، سب سے زیادہ فطری وسائل مسلمانوں کی زمینوں میں؟ لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ بے بسی بھی مسلمانوں کے ہی حصے میں آئی ہے۔ ایسا کیوں؟ دنیا کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ تیل، گیس، معدنیات، اہم سمندری راستے، زمین کے حساس ترین جغرافیائی خطے، یہ سب کہاں ہیں؟ مشرق وسطیٰ میں، شمالی افریقہ میں، سینٹرل ایشیا میں، افریقہ کے قلب میں، یعنی مسلمانوں کی سرزمینوں میں۔ یہ وہ خطہ ہے جسے دنیا کی توانائی کی شہرک کہا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ بے وزن قوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہماری دولت ہماری طاقت نہیں بن سکی، ہماری سرزمینیں ہماری حفاظت میں نہیں ہیں، ہماری سیاست ہماری اپنی نہیں ہے، ہماری اجتماعی آواز ہماری اپنی نہیں ہے۔ اور جب کوئی بڑا بحران آتا ہے تو پوری دنیا دیکھتی ہے کہ مسلمان ایک جسم نہیں ہے، وہ بکھرے ہوئے ٹکڑے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ شاید مسئلہ تعلیم کا ہے، مسئلہ معیشت کا ہے، مسئلہ ٹیکنالوجی کا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ سب مسائل اصل مسئلہ نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ دلوں کی تقسیم ہے، اور اس حقیقت کو سمجھے بغیر ہم اپنے زوال کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج مسلمان صرف ملکوں میں تقسیم نہیں ہے، وہ دلوں میں تقسیم ہے، فرقوں میں تقسیم ہے، شیعہ اور سنی۔ اور یہ تقسیم صرف فقہی اختلاف نہیں ہے، یہ تقسیم تاریخ میں ہے، ادب میں ہے، نیریٹو میں ہے، یعنی خطاب میں ہے، ممبر میں ہے، اجتماعی یادداشت میں ہے۔ یہ تقسیم صرف نظری نہیں رہی، یہ ایک مستقل سیاسی، نفسیاتی، تہذیبی، بلکہ کہہ لیجئے کہ ادارہ جاتی حقیقت بن چکی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس نے امت کی اجتماعی قوت کو اندر ہی اندر مفلوج کر دیا ہے۔ یہ کڑوی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو مانے بغیر کوئی اصلاح ممکن نہیں۔ فرقہ واریت صرف اختلاف نہیں ہے، فرقہ واریت وہ کینسر ہے جو امت کی توانائی کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ پہلے ایک تقسیم پیدا ہوتی ہے، پھر اسی تقسیم کے اندر مزید تقسیمیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر ان تقسیمات کے اندر مزید تقسیمیں، پھر ایک امت اپنے دشمن کے مقابلے میں نہیں بلکہ اپنے ہی عکس کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ چند دن پہلے میرے ایک عزیز نے ایک خط بھیجا۔ انہوں نے میری گزشتہ ویڈیوز کے حوالے سے بڑی دردمندی سے لکھا تھا کہ شیعہ سنی اختلاف جس کے خاتمے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں صرف نظری اختلاف نہیں ہے، اس کے ساتھ تلخ تجربات بھی جڑے ہوئے ہیں، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ کہیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے واقعات، کہیں فرقہ وارانہ کشیدگی، کہیں خونریزی، کہیں ریاستی سطح کی بد اعتمادی، اور کہیں نسلوں تک پھیلی ہوئی رنجشیں۔ یہ شکایات یقیناً ایک حقیقت ہے۔ جب نفرت گہری ہو جائے تو اس کے نتائج بھی اسی طرح سامنے آتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات صاف سمجھ لیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں جو تلخیاں پیدا ہوئیں وہ سب بے بنیاد تھیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی کے عقائد یا جذبات سرے سے نظر انداز کر دیے جائیں، اور نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کو ظلم نہ کہا جائے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہر فریق اپنے زخموں کو ہمیشہ زندہ رکھے گا
تو یہ زخم کبھی بھر نہیں سکیں گے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ زخم ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم انہی زخموں کو ہمیشہ کے لیے اپنی تقدیر بنا دیں گے، یا ہم ان کو بھرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجلس الامامہ والخلافہ کی بات کی تھی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید ہم کوئی تنظیم بنانے کی تجویز دے رہے ہیں۔ نہیں، مسئلہ تنظیموں سے حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ تب حل ہوگا جب امت کے دو بڑے ذہن اور دو بڑے دھڑے بیٹھ کر دلوں کو جوڑنے کی سنجیدہ کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک امت کے دل نہیں ملیں گے، کوئی سیاسی منصوبہ، کوئی اقتصادی منصوبہ اور کوئی عالمی حکمت عملی امت کو اٹھا نہیں سکتی۔ دیکھا جائے تو یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ اسلام کی پہلی ریاست کے قیام سے پہلے مدینہ میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ مدینہ میں دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ یہ صرف مختلف قبائل نہیں تھے، یہ دشمن تھے ایک دوسرے کے، صدیوں کی دشمنی، قتل، انتقام اور خون کی سیاست۔ ان کی دشمنی کا آخری بڑا لمحہ جنگ بعث تھا، مدینہ کی تاریخ کی سب سے خونریز جنگ۔ اس جنگ میں صرف لوگ نہیں مرے، اس جنگ میں دراصل مدینہ کی اجتماعی روح زخمی ہو گئی، بڑے بڑے سردار مارے گئے، معاشرہ ٹوٹ گیا، شہر ایک سیاسی خلا میں چلا گیا۔ یعنی کہہ لیجئے کہ مدینہ تھک چکا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جب اکثر لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور حقیقت ان کی نگاہوں سے گم ہو جاتی ہے۔ یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مدینہ کے لوگ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پہلے جنگ سے تھک گئے تھے۔ تاریخ کا ایک عجیب قانون ہے، جب معاشرے اپنی داخلی جنگوں سے تھک جاتے ہیں تو وہ امن کی قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسلام مدینہ میں صرف واس سے غالب نہیں ہوا، اسلام مدینہ میں اس لیے غالب ہوا کہ لوگوں نے اپنی جنگوں سے تنگ آ کر امن کی قیادت کو قبول کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مدینہ پہنچی، اوس اور خزرج کے لوگ بیت عقبہ میں آئے، پہلے 12 پھر 73، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت قبول کی، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی حفاظت اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کی طرح کریں گے۔ یعنی وہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ان کے دلوں میں پرانے زخم ابھی باقی تھے۔ یہاں سے مدینہ کا سب سے غیر متوقع مگر سب سے بڑا سبق، بلکہ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا کلیہ سامنے آتا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف مسلمان ہو جانا امت بننے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ امت صرف عقیدے کے اتفاق سے نہیں بنتی، امت اس وقت بنتی ہے جب دشمن دل بھائی بن جاتے ہیں، یعنی جن سے ازلی دشمنی تھی وہ بھائیوں کی طرح آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے کوئی فوری فتوحات کا منصوبہ نہیں بنایا، انہوں نے سب سے پہلے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ مدینہ میں 3 بنیادی اقدامات ہوئے۔ پہلا قدم مسجد نبوی کا قیام۔ یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ اجتماعی مرکز تھا، مشاورت کی جگہ تھی، سیاسی اور سماجی نیوکلیس تھا،
اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں اوس اور خزرج ایک ہی صف میں کھڑے ہونے لگے۔ یہ صرف نماز نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی انقلاب تھا۔ دوسرا قدم، مواخات قائم کیا گیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھائی بنا دیا گیا۔ نسب کے رشتے کے بجائے ایمان کے رشتے کو اہمیت دی گئی۔ اور تیسرا قدم، میثاق مدینہ، ایک اجتماعی معاہدہ، ایک سیاسی چارٹر جس میں مختلف قبائل کو ایک نظم میں باندھ دیا گیا۔ مدینہ کا سب سے بڑا معجزہ فوجی فتح نہیں تھا۔ اسلام کی پہلی ریاست تلوار سے نہیں بنی تھی، اسلام کی پہلی ریاست دلوں کے معاہدے سے بنی تھی۔ پہلے دل جڑے، پھر معاہدہ بنا، پھر ریاست بنی، پھر تاریخ بدل گئی۔ قرآن نے اس لمحے کو یوں بیان کیا ہے: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہاں صرف اتحاد کا حکم نہیں دیا گیا، یہاں ایک تاریخی معجزہ دکھایا گیا۔ تم دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم بھائی بن گئے۔ یعنی قرآن نے صرف یہ نہیں کہا کہ لڑو نہیں، قرآن نے کہا دشمنوں کو بھائی بناؤ۔ اور قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے: لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اگر زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دی جاتی تب بھی یہ دل نہیں جوڑ سکتے تھے۔ یہ کام دولت نے نہیں کیا، یہ کام طاقت نے نہیں کیا، یہ کام نبوی قیادت اور قرآن کی روشنی نے کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں بعاث کی پرانی جنگ کا ذکر چھڑ گیا، پرانے زخم جاگ اٹھے۔ اوس اور خزرج کے نوجوان پھر بھڑک اٹھے، تلواریں نکل آئیں۔ رسول اللہ فوراً پہنچے اور فرمایا: کیا تم پھر جاہلیت کی پکار لگا رہے ہو؟ پھر قرآن کی وہی آیتیں سنائی گئیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور جو لوگ ایک لمحہ پہلے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، وہ ایک دوسرے کو گلے لگا کر رو پڑے۔ یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے۔ رسول اللہ نے زخموں کا انکار نہیں کیا، انہوں نے زخموں کو امت کے مستقبل پر حاوی بھی نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے بعاث کی سیاست ختم کی۔ اگر بعاث زندہ رہتا تو مدینہ کبھی متحد نہیں ہوتا۔ آج امت ایک اور بعاث کے بعد کھڑی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج کی بعاث قبائل کے درمیان نہیں، فرقوں کے درمیان ہے، شیعہ اور سنی کے درمیان ہے۔ آج بھی ہمارے پاس ایسے واقعات ہیں جن کے ذکر سے دل بھڑک اٹھتے ہیں۔ آج بھی ہماری اجتماعی یادداشت دلوں کو جوڑنے کے بجائے کئی بار اور توڑ دیتی ہے۔ اس لیے سوال یہ ہے، کیا ہم اپنی تاریخ کو ہمیشہ اپنے خلاف موبلائز کرتے رہیں گے یا اسے ایک نئی صبح کی طرف موڑیں گے؟ اگر بعاث کی جنگ کے بعد اوس اور خزرج بھائی بن سکتے تھے تو آج ہماری دشمنیاں بعاث سے زیادہ مقدس کیوں ہو گئی ہیں؟ اور یہاں قرآن کا ایک اور حیرت انگیز اصول سامنے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔ غور کیجیے، قرآن یہ نہیں کہتا، غور کیجیے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ اب مومن نہیں رہے۔ قرآن انہیں لڑائی کی حالت میں بھی مومن کہتا ہے۔ یعنی اختلاف امت کو ختم نہیں کرتا، نفرت امت کو ختم کرتی ہے۔
آج مسلمانوں کا مسئلہ وسائل کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کا مسئلہ دلوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ اگر امت کو اٹھنا ہے تو اسے ایک کڑوی گولی نگلنی ہوگی۔ جی ہاں، پھر سن لیجئے، اگر امت کو اٹھنا ہے تو اسے ایک کڑوی گولی نگلنی ہوگی، وہ یہ کہ شیعہ اور سنی دو الگ قومیں نہیں ہیں، وہ اہل قبلہ ہیں، اہل ایمان ہیں، اور ایک ہی امت کے دو زخم ہیں، اور جب تک یہ زخم ایک دوسرے کو دل کی گہرائی سے تسلیم نہیں کریں گے، یہ امت صحت مند نہیں ہو سکتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پہل کون کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں طرف سے صرف انتظار ہوتا رہے، کسی ایک کو پہل کرنی ہوگی۔ جس کو اللہ نے زیادہ عقل دی ہے، زیادہ بصیرت دی ہے، زیادہ وسعت قلبی دی ہے، اسے آگے بڑھ کر مواخات کا ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ اور یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ہم دوسرے اہل قبلہ کو اخوت کے دائرے میں قبول نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ایمان کی صحت پر بھی شبہ ہونا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ شاید ہمارے ایمان میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ کل مدینہ میں ایک میثاق نے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا تھا۔ آج امت کو ایک نئے میثاق امت کی ضرورت ہے، مثلاً تکفیر کا خاتمہ ہو، اہل قبلہ کی میوچول لیجٹمیسی تسلیم کی جائے، اور تاریخی زخموں کو پولیٹیکل ویپن نہ بنایا جائے۔ میں اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں جا رہا، وہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے، لیکن اتنا واضح ہے کہ اس کے بغیر آگے کا راستہ نہیں نکلے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میثاق اعتماد پیدا کرے گا، یہ میثاق دلوں کو جوڑے گا، یہ میثاق یہ تسلیم کرے گا کہ ہم ایک ہی قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک ہی رسول کے ماننے والے ہیں، ایک ہی قبلہ کے ماننے والے ہیں۔ اور شاید یہ میثاق صرف شیعہ اور سنی تک محدود نہ رہے، بلکہ خیمہ محمدی سے نکلے ہوئے وہ تمام قافلے جو تاریخ کی وادیوں میں مختلف سمتوں میں بکھر گئے، ان سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میثاق واپسی کا راستہ کھول دے گا۔ عبادی ہوں، اسماعیلی ہوں، بوہرا ہوں، خوجہ ہوں، دروز ہوں، علوی ہوں، بکتاشی علوی ہوں، اور دسیوں قسم کے مسلمانوں کے طائفے، یہ سب اگر کسی مرحلے میں محمدی میراث سے نسبت رکھتے ہیں تو ایک وسیع تر محمدی اسپیس دوبارہ تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان اپنے مسائل حل کر لیں، بلکہ اس لیے کہ آخری وحی کی امت دنیا کے لیے دوبارہ خیر کا ذریعہ بن سکے۔ یاد رکھیے، جو امت اپنے اندر صلح نہیں کر سکتی وہ دنیا میں عدل قائم نہیں کر سکتی۔ جو امت اپنے وسائل کو اپنی داخلی نفرت میں جلا دے وہ دنیا کو امن نہیں دے سکتی۔ ذرا سوچئے، مدینہ میں اوس اور خزرج صرف مخالف نہیں تھے، وہ دشمن تھے، صدیوں کی دشمنی، خون، انتقام، جنگیں۔ اگر بواس کے خون کے بعد وہ بھائی بن سکتے تھے تو سوال یہ ہے کہ ہماری دشمنیاں بواس سے بھی زیادہ مقدس ہو گئی ہیں؟ شاید امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے دشمن طاقتور ہیں، امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں۔ شاید مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں، شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس کڑوی گولی کو نگلنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ مدینہ کو ایک میثاق ملا تھا، میثاق مدینہ۔ آج امت کو میثاق امت چاہیے، اور شاید تاریخ کا اگلا باب
اسی دن شروع ہوگا جب مسلمان اپنی فرقہ وارانہ دیواروں سے باہر نکل کر پھر سے ایک امت بننے کا فیصلہ کریں گے۔